السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے بتائیں گے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا ان کا انجام کیا ہوا۔ ابن زیاد بدنہاد کا عبرت ناک انجام۔ یہ ابن زیاد کون ہے؟ یہ ابن زیاد کوفہ کا گورنر بن کے آیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے حضرت مسلم کو شہید کیا اور بھی بہت سارے لوگوں کو مارا۔ بعد میں امام حسین اور ان کے گھر والوں کو اسی کی شے پر شہید کیا گیا، کیونکہ یہ وہاں کا گورنر تھا، ساری فوج اسی کے آرڈر پہ کام کر رہی تھی۔ تو آپ سنیے، عبید اللہ بن زیاد وہ بدنہاد کمبخت خبیث حرام الدہر انسان ہے جو یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ اسی بدبخت کے حکم سے حضرت امام پاک اور آپ کے اہل بیت کو تکلیفیں، ایذائیں، مصیبتیں پہنچائی گئیں۔ یہی ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا تھا۔ کتنی؟ 30,000 فوج۔ اور امام حسین کتنے تھے؟ صرف 82 لوگ تھے، 82۔ اس میں بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج لے کر بھیجا۔ موصل سے، ایک جگہ کا نام ہے، موصل سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا۔ جی دریا فرات آپ کو یاد آیا؟ وہی دریا ہے کہ امام حسین کو پانی نہیں لینے دیا، ایک بوند پانی نہیں پینے دیا، 3 دن کا آپ کا بال بچے پیاسے شہید ہو گئے، وہیں پر پہنچ گئے۔ دریائے فرات کے کنارے ابن زیاد اور مختار کا لشکر جو تھا وہ مقابلہ ہوا۔ صبح سے لے کر شام تک خوب جنگ رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا اور آفتاب یعنی سورج ڈوبنے والا تھا، آفتاب قریب غروب تھا، اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آ گئی، جیت گئی۔ ابن زیاد ہار گیا اور اس کے ہمراہی جو تھے ساتھی فوجی بھاگ گئے۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ فوج مخالف میں سے جو ہاتھ آئے اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ چنانچہ بہت سے لوگ ہلاک کیے گئے۔ اسی ہنگامہ میں ابن زیاد بھی فرات کے کنارے، یہ دیکھیے تاریخ اپنے آپ کو کیسے دہراتی ہے۔ ابن زیاد بھی فرات کے کنارے محرم کی 10ویں تاریخ ہے، جی اللہ تبارک تعالیٰ کا کرنا دیکھیے، 10 تاریخ ہے اور 60 اور 7 67 کیا کہتے ہیں ہجری ہے، اور امام حسین 61 میں، یعنی کل 6 سال کے بعد، سمجھے، ابن زیاد کو وہیں پکڑا گیا فرات کے کنارے 10ویں تاریخ، اور ہجری کتنی ہے؟ 67، سمجھیں 67 میں ابن زیاد وہیں مارا گیا، اور اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ بھجوایا۔ مختار نے دارالامارت کوفہ کو آراستہ کیا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے، کوفہ والوں کو جمع کیا سب کو، اور اپنے دارالحکومت کو، اپنے گورنر ہاؤس کو خوب سجایا اور لوگوں کو جمع کر کے ابن زیاد کا سر ناپاک اسی جگہ رکھوایا جس جگہ اس مغرور نے، سمجھے، مغرور حکومت و بندہ دنیا نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک رکھا تھا۔ مختار نے کوفہ والوں کو تقریر کر کے اسپیچ دے کر کہا، اے کوفہ والوں دیکھ لو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون ناحق نے ابن زیاد کو نہ چھوڑا۔ آج اس نامراد کا سر اس ذلت و رسوائی کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے۔ 6 سال ہوئے ہیں، وہی تاریخ ہے، وہی جگہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ خدا بند عالم نے اس مغرور فرعون خصال کو ایسی ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا۔ اسی کوفہ اور اسی دارالامارت میں اس بے دین کو قتل و ہلاک پر جشن منایا جا رہا تھا، یعنی خوب جشن منایا گیا۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، جس وقت ابن زیاد اور اس کے سرداروں کے سر مختار کے سامنے لا کر رکھے گئے تو ایک بہت بڑا سانپ، ایک بہت بڑا سانپ اجگر نمودار ہوا۔ اس کی ہیبت سے لوگ ڈر گئے۔ وہ تمام سروں میں پھرا۔ جب عبید اللہ بن زیاد کے سر کے پاس پہنچا تو اس کے نتھنے میں گھس گیا، اس کے نتھنے میں گھس گیا، اور تھوڑی دیر ٹھہر کر اس کے منہ سے نکلا۔ اب آپ سمجھیے، ناک میں سے سانپ، موٹا سا سانپ گھسا، اور اس کے کہاں سے نکلا؟ اور منہ میں سے نکلا۔ اس طرح 3 مرتبہ ناک کے نتھنے میں سے سانپ گھستا اور اس کے سر میں سے، منہ میں سے نکلتا اور غائب ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی کبھی
چلتی نہیں۔ تو یہ تھا انجام امام حسین کے ساتھ جنگ کرنے کا۔ اور جو قبر میں ان کی مرمت ہو رہی ہوگی، کٹائی پٹائی دھلائی، اور جہنم کے شعلوں میں جو ان کی کیا کہتے ہیں خوب کباب بن رہے ہوں گے، جل بھن کے بھنٹا بن رہے ہوں گے، وہ تو الگ ہے، دنیا میں ان کا انجام ہوا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں امام حسن حسین اور شھداء کربلا کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے اس بیان کو آگے آپ شیئر کریں، ہمارے چینل مائی امام کو سبسکرائب کر کے گھنٹی دبا دیں۔ ہم اپنے چینل پہ قرآن شریف اور اردو بھی سکھانا ہم نے شروع کر دیا ہے۔ آپ یا آپ کے رشتہ دار، گھر والے، بال بچے، آپ کے پڑوسی جو بھی قرآن شریف یا اردو پڑھنا چاہتے ہوں تو آپ ہمارے چینل کا لنک انہیں بھیجیے اور ہمارے چینل کے بارے میں ان کو بتائیے، قرآن اردو سیکھیں۔ اگر آپ کے کہنے سے کسی ایک بندے نے بھی قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا تو آپ کو ہمیشہ ثواب ملتا رہے گا، چاہے آپ دنیا میں رہیں یا نہ رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔